أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جاتے لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ تو ضرور بنا دیتے ہم ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور ان زینوں کو جن کے ذریعے وہ اوپر چڑھتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا اور ان کے گھروں کے دروازوں اور تختوں کو بھی عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتے اور ساری کی ساری دولت انہی کو دے دیتے، لیکن چونکہ انسان کی فطرت میں مال اور دنیا کی زیب و زینت کی بڑی رغبت ہے، اس لیے اکثر لوگ مال و دولت کے لالچ میں کافر ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ پاک نے کفار میں امیر مالدار لوگ بھی رکھے ہیں اور غریب بھی رکھے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی مالدار بھی رکھے ہیں اور غریب بھی رکھے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ہر گروہ اپنی اپنی قسمت پر راضی رہے اور دنیا کو معمولی سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ سقفن سقفن کی جمع ہے، معارج معرجن یا معراجن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سیڑھیاں، اور یظہرون کا معنی ہے بالائی منزل پر چڑھنا۔ ظہرت البیت اس کا معنی ہوتا ہے میں گھر کی چھت پر چڑھا، اور سرورن سریر ان کی جمع ہے، اس کا معنی پلنگ یا تخت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کفار کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کے دروازوں کے کواڑوں کو اور ان کی چارپائیوں کو اور ان کے پلنگوں کو سب کو چاندی اور سونے کا بنا دیتے۔ وَزُخْرُفًا اور سونے کا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ
اور آخرت تو تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور آخرت تو تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ زخرف کا معنی سونا بھی ہے اور زیب و زینت بھی ہے، جیسے فرمایا او یکون لک بیت من زخرف۔ کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا بنا ہوا گھر ہونا چاہیے۔ اور زیب و زینت کے معنی میں یہ آیت کریمہ ہے کہ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، کہ جب زمین نے اپنی رونق اور اپنی زیب و زینت پکڑ لی اور خوبصورت ہو گئی، مزین ہو گئی، تو فرمایا اس دنیا کی اگر اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت ہوتی تو ہم کفار کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ فرمایا اگر یہ ساری دنیا اور اس کے سارے خزانے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتے ہوتے تو ہم کسی کافر کو اس دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے، لیکن اللہ پاک نے یہ دنیا کفار کے لیے زیادہ رکھی ہے، مومنین کے لیے کم، اور آخرت میں کفار کے لیے کچھ نہیں ہوگا بلکہ ساری کی ساری نعمت مومنین کے لیے ہوگی، اور اللہ پاک کی ساری مہربانی آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا، ان نافیہ ہے، اس کا معنی نہیں ہے یہ سب کچھ، لما یہاں اللہ کے معنی میں ہے، جیسے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی ان کل نفس الا علیہا حافظ، کوئی بھی ایسی جان نہیں مگر اس پر ایک محافظ ہے۔ یہی معنی یہاں بھی ہے کہ وہ ان کل ذالک الا متاع الحیات الدنیا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ موتی جواہرات، یہ گھر، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بینک بیلنس، فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، صرف زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور کفر سے اور شرک سے بچتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیاں کرنے کی بھی اہمیت ہے، لیکن آدمی اللہ کا ولی تب بنتا ہے جب گناہ چھوڑ دے۔ اگر نیکی بھی کرتا رہے، گناہ بھی کرتا رہے، تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے عمدہ خوراک کے ساتھ زہر بھی کھا رہا۔ تو فرمایا کہ جب تک آدمی متقی نہ بنے تب تک جنتی نہیں ہو سکتا، اور فرمایا اعدت للمتقین، جنت ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ اشا یاشو کا معنی ہے کہ آدمی اندھا تو نہ ہو مگر اندھوں کی طرح دیکھتا ہو۔ فرمایا آنکھیں تو ان کی ہیں لیکن یہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ عن ذکر الرحمن، ذکر الرحمن کا مطلب اللہ کا ذکر یا اللہ کی نصیحت یا قرآن مجید، اور تینوں معنی اس میں شامل ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اندھا بن جائے، غافل ہو جائے، اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑ لے اور اس کو نظر انداز کر دے،
یا پھر قرآن مجید سے اپنا تعلق کمزور کر لے اور دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو جائے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ وقت تو ہو، بس انسان کے ارادے کی بات ہے، وقت تو ہوتا ہی ہے، لیکن انسان غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نقیض لہ شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ شیطانن کی تنوین تنکیر کے لیے ہے، یعنی کوئی شیطان، چاہے وہ ابلیس کی اولاد سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اللہ پاک اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کے اس کو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور اچھے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ پھر اس پر دنیا کا مال بھی کثرت سے آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے ٹھیک راستے پر ہوں۔ یہ دنیا کا مال تو ان خبیث ترین انسانوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے جن کے کردار کی بدبو سے پورا معاشرہ متعفن ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں یہ لوگ انتہائی ذلیل و خوار ہوں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ فرمایا یہ شیاطین انسان میں سے اور جن میں سے یہ اس کو صراط مستقیم سے روکتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیتے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہو، اور یہ ملا ملونٹے یہ تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور انہیں نہ دنیا کمانے کا پتہ ہے، نہ انہیں ان میں کوئی ذہانت ہے کہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے کر مال اکٹھا کر سکیں۔ یہ سادے لوگ ہیں بیچارے، اور تم بڑے عقل مند اور ہوشیار ہو، دیکھو کتنی تیزی سے تمہارا اکاؤنٹ اور تمہارا مال بڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش اس برے ساتھی اور میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ مشرق اور مغرب کو مشرقین کہہ دیتے ہیں، جیسے ابو بکر اور عمر کو عمرین کہہ دیتے ہیں، اور کھجور اور پانی کو اسودین کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ آسانی کے لیے ایک چیز کی خصلت دوسرے میں ملا دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہے گا کہ اے کاش میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان، لیکن اس کا مطلب دو مشرق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سردیوں میں مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ اور ہے اور گرمیوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ اور ہے، اور اسی طرح مغرب کی جگہ بھی موسم کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اور وہ آپس میں ایک دوسری سے بہت دور ہوتی ہے۔ فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ پاک دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کاش اس برے ساتھی اور میرے درمیان ایک بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ ترجمہ ایک بار
ولولا ان يكون الناس امة واحدة اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر چل پڑتے لجعلنا لمن يكفر بالرحمن اور ضرور بنا دیتے ہم اس کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتا ہے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور ان سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا اور ان کے گھروں کے دروازے اور پلنگ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں وَزُخْرُفًا اور سونے کے بنا دیتے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کی زندگی کا سامان وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں سیدھے راستے سے روک کر رکھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَنَا یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی فَبِئْسَ الْقَرِينُ تو کتنا برا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ